الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی و برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات و مالک ارض السما ہے، جو مختار کل ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ ذات تن تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی مشیر نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ وہ اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے مطابق پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بہت سارے پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہزارہ ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، آج جمعے کا دن ہے اور اس میں مختصر خطبہ ہوتا ہے۔ اس خطبے کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے حقوق العباد کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد سب کے حقوق متعین فرما دیے۔ کچھ ایسے حقوق ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں جو بندوں سے متعلق ہیں۔ آپ
آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں، مثلا نماز، روزے، حج، اسی طریقے پر دوسری عبادتیں، ذکر و اذکار، تسبیحات و تحلیلات، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق میں سے ہیں۔ ان میں اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لاپرواہی ہو جاتی ہے تو اللہ کو اختیار ہے، چاہے معاف فرما دے، چاہے مواخذہ کرے، پکڑ کرے۔ لیکن حقوق العباد کا ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دستبردار ہو گیا اور یہ کہا ہے کہ جو بندوں کا حق ہے وہ میں معاف نہیں کروں گا، وہ بندہ ہی معاف کرے گا۔ آج فتنوں کا زمانہ ہے، آج گناہوں کا، برائیوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں آپ اگر کسی سے ملو گے، اگر آپ کسی باپ سے ملو گے تو باپ کہے، باپ اپنے بیٹے کے بارے میں شکایت کرے گا، بیٹے سے ملو گے تو بیٹا باپ کے بارے میں شکایت کرے گا، ماں سے ملو گے تو ماں اپنی بیٹی کے بارے میں شکایت کرے گی، بیٹی سے ملو گے تو بیٹی اپنی ماں کے بارے میں شکایت کرے گی، بھائی سے ملو گے، بھائی اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں وہ شکایت کرے گا، بہن ایک بھائی کے بارے میں شکایت کرے گی، آپ کسی امام سے ملو گے تو مقتدی کے بارے میں شکایت کرے گا، مقتدی سے ملو گے تو امام کی شکایت کرے گا، حاکم سے ملو گے تو رعایا کی شکایت کرے گا، رعایا سے ملو گے تو حاکم کی شکایت کرے گا۔ یہ شکوے اور شکایتوں کا بھرمار ہے، کوئی سکون میں نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مسئلہ اس لیے پیش آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توازن بنایا ہے، جو اعتدال رکھا ہے مخلوق کے درمیان، اور جو حق متعین کیا ہے، اس حق میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہو رہی ہے۔ باپ بیٹے کا حق نہیں دے رہا ہے، بیٹا باپ کا حق نہیں دے رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق نہیں دے رہا ہے، بہن بھائی کا حق نہیں دے رہی ہے، بھائی بہن کا حق نہیں دے رہا ہے۔ جب حقوق میں حق تلفی ہو رہی ہے تو اب کوئی سکون میں نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بندوں کے جو حقوق ہیں اس کے تعلق سے اسلام اتنا سخت ہے، اتنا سخت مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنا سخت ہے کہ تم چاہے ابھی دے دو دنیا کے اندر، اگر دنیا میں نہیں دو گے تو کل قیامت کے دن دینا پڑے گا، کیونکہ دنیا جو ہے فیصلہ کی جگہ نہیں ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کسی کا حق مار لو گے کوئی بات نہیں ہے، وہاں آپ کو دینا پڑے گا، جو یوم الدین ہے، جو فیصلہ کا دن ہے، جو عدل کا دن ہے، قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا۔ انسان تو انسان ہے، اگر کسی جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہے تو کل قیامت کے دن اس سے اس کا قصاص لیا جائے گا۔ حدیث میں ہے ایک سینگ والی بکری، بغیر سینگ والی بکری کو اگر اس نے ماری ہے تو کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس چیز کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہے، معاملہ بڑا سخت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، بعد میں دلیل مت پوچھنا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ان کا قول۔ امام غزالی بہت ہی بڑے مشہور عابد اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ایک آدمی تھا بہت ہی پرہیزگار، نیک، صالح، پیشانی پہ سجدوں کا نشان، چہرے سے
रौनक झलक रही थी, बड़ा चर्चा था, परहेजगार आदमी का इंतकाल हो गया। उसके बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखते हैं कि वो आदमी उनके सामने आया। जब उनसे पूछा गया तेरा क्या बना, मामला सब ठीक ठाक रहा कि नहीं रहा? उन्होंने कहा मामला बिल्कुल ठीक ठाक रहा, लेकिन एक सुई पर आकर के मामला अटक गया। वो सुई जो मैंने किसी से ली थी मैंने वापस नहीं करी, वहां पर मामला अटका। अब क़यामत का इंतजार है, क़यामत के दिन फैसला होगा, वो आदमी सुई वाला आएगा, आमना सामना होगा, तब जाके मुझे राहत मिलेगी और नजात मिलेगी। एक सुई के बारे में मामला फंसा, यहाँ तो पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ है। पूरा का पूरा मकान, पूरी की पूरी जमीन, पूरी की पूरी दुकान हड़पी जा रही है। अब हमारा क्या बनेगा? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर अपना हक बयान फरमाया और अपने हक के साथ साथ बंदों के हुकूक भी बयान फरमाए। वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन। अल्लाह तबारक व तआला अपना हक बयान फरमाता है, अपने हक के साथ साथ बंदों के भी हुकूक बयान फरमाता है। ए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ना करना, तुम्हारे जो वालिदैन हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनका भी हक अदा करना, जो यतीम है उनका भी हक अदा करना, जो मसाकिन है उनका भी हक अदा करना, जो पड़ोसी है उनका भी हक अदा करना। सारे हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से लोग इस कदर गाफिल हैं कि हम नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, अल्लाह की इबादतें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज हमने किसी का हक मारा है, किसी को हमने तकलीफ दी है, किसी को हमने ठेस पहुंचाया है। कि हमने कभी कोशिश करी है माफी तलाफी करने की? आपने किसी का जमीन को, आपने किसी की जमीन गस्ब कर लिया है, आपने किसी का हक मारा है, ये बड़ी हक तलफी हो गई। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है, बड़ी हक तलफी हो गई। आपने किसी को गाली दी है, बड़ी हक तलफी हो गई। आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई, बड़ी हक तलफी हो गई। अब आप आकर के मस्जिद के अंदर आप दुआ कर रहे हैं, आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप रोजा रख रहे हैं, लेकिन क्या वो गुनाह माफ होगा? आपने एक थप्पड़ किसी को मारा, उसका दिल दुखा, वो आदमी गायब हो गया, उसके बाद आप पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ते रहो, पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ते रहो, पूरे साल रोजे रखते रहो, और जब तुम मर जाओगे और तुम्हारी मैयत को अगर खाना काबा के अंदर अगर दफन कर दिया जाए, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करेगा। उसकी माफी के लिए उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा जिसको आपने थप्पड़ मारा है, वो सामने लाना पड़ेगा और वो माफ करेगा, तभी माफ होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपके ऊपर अगर किसी का हक है तो वो हक माफ नहीं होगा, ये बात याद रख लें। और कल क़यामत के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक बंदा को जब हाजिर किया जाएगा, उसके ऊपर किसी का हक होगा, तो वो बंदा क्या देगा? वहाँ दीनार और दिरहम नहीं चलेगा, वहाँ पैसे नहीं चलेंगे, माल और दौलत नहीं चलेगी, वहाँ तो गुनाह और नेकी चलेगी। पता ही चला कि जितनी नेकी करके ले गया इंसान, पूरी की पूरी नेकी खत्म हो गई। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई जनाजा आता, कोई मैयत आती, पूछते इनके वारिस कौन है, बताया जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
فرماتے یہ قرضدار تو نہیں ہے، بتایا جاتا نہیں یہ قرضدار نہیں ہے، قرض سے بالکل پاک و صاف ہے۔ اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھا دیتے تھے۔ پھر اگر کوئی جنازہ آتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ یہ قرضدار تو نہیں ہے، جب بتایا جاتا نہیں یہ مقروض ہے، یہ قرضدار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ جاتے اور کہتے یہ صحابہ میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، تم جا کر کے پڑھ لو، کیونکہ میں جنازے کی نماز میں نے اگر پڑھا دی تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، یہ مغفرت کے مستحق نہیں ہے، یہ رحمت کے مستحق نہیں ہے، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، تم جا کر کے پڑھو۔ اللہ کے نبی وہاں سے ہٹ جاتے تھے، جنازے کی نماز تک اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے۔ قرضدار میرے پیارے ساتھیوں، قرض لینے سے بچو، قرض بہت بری چیز ہے۔ سلام سے پہلے جب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم ومن المغرب۔ موت اور زندگی کے فتنوں سے پناہ طلب کی گئی ہے، عذاب قبر سے پناہ طلب کی گئی ہے، دجال سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور اس سے گناہوں سے اور قرض لینے سے کہ اللہ ہماری تو حفاظت فرما کہ میں قرض نہ لوں۔ اگر مجبوری ہے، ضروری ہے، آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، آپ کو علاج کرانا ہے تو آپ قرض لیں، لیکن کاروباروں کو وسیع کرنے کے لیے، دکانوں کو بڑھانے کے لیے، مکان کو بڑھانے کے لیے، اچھے کھانے پینے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، شادیوں کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، یہ کہاں تک درست ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے سے منع فرمایا، ایک طرف تو منع فرمایا اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ لوگوں تم مجھے قرض دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ کیا چیز ہے؟ قرض حسنہ تو دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک تو آپ نے کسی کو قرض دے دیا کہ جاؤ اپنا کام کرو، کوئی مجبور شخص ہے آپ نے قرض دے دیا، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا، بڑھا کر کے دے گا، 1 سے لے کر کے 7 تک، اور 7 سے لے کر کے 70 تک، اور 70 سے لے کر کے 700 تک، اور 700 سے لے کر کے 7 لاکھ تک قرض حسنہ، وہ بدلہ آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ کل قیامت کے دن ملے گا۔ دوسرا قرضہ یہ ہے آپ صدقہ کریں، صدقہ نافلہ، زکات کے علاوہ، وہ قرض حسنہ تم آج دو گے اور اللہ کو براہ راست نہیں، مخلوق کو دو گے، مخلوق کو صدقہ کرو گے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرو گے، وہ ہے قرض حسنہ۔ اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اللہ آپ کو بدلہ دے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ اس قدر اہم چیز ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے صدقہ اور قرض حسنہ کی۔ دنیا میں بہت سارے عمل ہیں، کوئی بھی عمل لے لیجیے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس اعمال کے ذریعے سے آپ جنت خرید سکیں۔ جنت کو خریدا نہیں جا سکتا ہے کسی اعمال کی بنیاد پر۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو جنت مل سکتی ہے، لیکن جنت نماز سے آپ خرید نہیں سکتے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے سے جنت آپ کو مل سکتی ہے، لیکن روزے سے جنت کو آپ خرید نہیں سکتے۔ آپ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے جنت آپ کو مل سکتی ہے، لیکن جنت کو آپ خرید نہیں سکتے۔ لیکن دنیا کے اندر ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے بنیاد پر جنت کو آپ خرید سکتے ہیں، اور وہ عمل ہے صدقہ۔ اور میں نہیں کہہ رہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرمایا الصدقۃ برہان
کل قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ مجھے جنت دے. اللہ کہے گا تمہارے پاس کیا ہے, کیا ثبوت ہے؟ برہان کا مطلب ہوتا ہے ثبوت, ایویڈنس, حجت, دلیل, سند. تم سند لے کے آئے ہو؟ ہاں میں نے صدقہ کیا تھا. برہان لے کر کے آیا. اچھا برہان لے کر کے آئے ہو, جاؤ تمہارے لیے جنت ہے, چلے جاؤ جنت. صدقہ کے ذریعے سے جنت خریدی جا سکتی ہے. کیا ہے سب اتنا اہم چیز ہے. مالداروں کے لیے تو بہت آسان ہے, لیکن دین سے بھاگ رہے ہیں, دین کی خدمت سے بھاگ رہے ہیں, صدقہ خیرات سے بھاگ رہے ہیں, دیگر فضولیات میں پڑ جائیں گے. لیکن جنت کی طلب میں اور آخرت کی طلب میں ہم ذرہ برابر کام نہیں کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسکین کو کھلاتا ہے, غریب کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اس کی خبرگیری کرتا ہے, تو ایک آدمی جو پوری زندگی بھر تہجد پڑھتا ہے, ایک آدمی جو پوری زندگی بھر روزے رکھتا ہے مسلسل, اس سے کہیں زیادہ ثواب, اس سے کہیں زیادہ نیکی اس آدمی کو ملے گی جو غریبوں کی خبرگیری کرتا ہے, غریبوں کو کھلاتا اور پلاتا, اس سے کہیں زیادہ ثواب. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالی صدقے کے لیے ابھارتا ہے, قرض دینے پر ابھارتا ہے کہ تم قرض دو, قرض مت لو. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو بڑا آسان فرما دیا. اگر آپ سمجھو گے تو بہت ہی زیادہ آسان ہے, اگر آپ نہیں سمجھو گے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے, بہت ہی زیادہ مشکل ہے. آپ کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتا دیے. اللہ کے نبی نے رہنمائی فرما دی. اس رہنمائی کے مطابق آپ اگر زندگی گزار رہے ہیں تو صحیح ہے, آپ کی زندگی بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے. اس کے مطابق اگر آپ کی زندگی نہیں ہے, اس کے مطابق آپ کا اگر عمل نہیں ہے, تو پھر آپ اس دنیا میں گھاٹے میں رہو گے اور کل قیامت کے دن بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا. کل قیامت کے دن جب وہ حساب کتاب ہوگا اور آپ کو معلوم ہے ایک راستہ تیار کیا جائے گا جس کو پل صراط کہا جاتا ہے, وہاں سے گزرنے کے بعد انسان کو جنت ملے گی یا تو پھر وہ جہنم کے اندر گر جائے گا. اس پل صراط کے اوپر ایک طرف امانت داری کھڑی ہوگی اور دوسری طرف رشتہ داری کھڑی ہوگی. اگر اس دنیا کے اندر امانت میں خیانت کیا ہوگا, اس دنیا کے اندر رشتہ داروں کو ستایا ہوگا, اس کے ساتھ بدسلوک کیا ہوگا, اس کو ستایا ہوگا, اس کی ہر تحت تلفی کی ہوگی, تو وہ آدمی جب آئے گا جس نے یہ کام کیا ہوگا, پل صراط کے اوپر سے گزرے گا, وہ کٹ کر کے وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا, نیچے چلا جائے گا, جہنم کا ایندھن بن جائے گا. وہاں پر دونوں چیزوں کو کھڑا کیا جائے گا. چلیے امانت داری کی حفاظت کیا ہوتی ہے, ایک حدیث سن لیجئے. آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے اور وہ 3 لوگ ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے. تو ان تینوں نے اپنا اپنا وسیلہ دیا, اپنا اپنا کام بتایا, اپنی اپنی نیکیاں بتائی. ایک نے کہا تھا میں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا, اچھا برتاؤ کیا تھا, یا اللہ تو اس چٹان کو ہٹا دے. اس غار کے اندر ایک چٹان آ گئی تھی اور غار کے منہ کو بند کر دیا تھا. ایک غار کے اندر وہ تینوں پھنس گئے تھے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, مرنے کے قریب پہنچ گئے تھے وہ. تو ان میں سے ایک آدمی نے کیا کہا, یا اللہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا. وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. یا اللہ اگر یہ تیرے لیے میں نے کیا تھا تو چٹان کو ہٹا دے. تھوڑی سی چٹان کھسک گئی تھی. ایک آدمی نے کیا کہا تھا کہ میں زنا سے باز آ گیا تھا, تیرے خوف کی وجہ سے میں نے زنا کو چھوڑ دیا تھا. ایک لڑکی کے ساتھ, کے ساتھ, بہن کے ساتھ زنا کرنے کے لیے میں گیا, تیرا خوف دل کے اندر پیدا ہوا, لیکن تیری وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. اگر یہ تیرے لیے میں نے کیا تھا تو اللہ تو اس چٹان کو ہٹا دے. چٹان ہٹ گئی تھی. اور ان میں سے ایک آدمی وہ بھی تھا وہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک مزدور کام کر رہا تھا, اس نے اپنی مزدوری نہیں لی, اپنی
وہ چلا گیا تھا، میں نے اس کی حفاظت کی، اس مزدوری کی وجہ سے، اس اجرت کے ذریعے سے میں نے، یعنی اس اجرت سے میں نے بکری خریدی، ایک بکری سے دو، دو سے تین، تین سے چار، اس طریقے سے بکریاں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ آدمی کافی دنوں کے بعد آیا واپس، اور وہ کہنے لگا میں ایسے ہی چلا گیا تھا، اپنی مزدوری میں نے نہیں لی تھی، اپنی اجرت نہیں لی تھی، وہ میری اجرت آپ دے دیں۔ اس کا مال اتنا ہو گیا تھا، اتنا مال ہو گیا تھا، پورا کا پورا ریوار بن گیا اور پوری وادی بھر گئی بکریوں سے۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو پوری وادی، بکریوں کی پوری وادی یہ تمہاری ہے، یہ پورا کا پورا ریوڑ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ وہ آدمی کہنے لگا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ مذاق نہیں ہے، جو مزدوری تم چھوڑ کر کے گئی تھی اس کو میں نے بڑھایا، بتدریج بڑھایا، اور بڑھاتے بڑھاتے اتنا ہو گیا، یہ تمہارا سارا ہے، تم لے جاؤ۔ وہ خوش ہو کر کے لے کر کے چلا گیا۔ اس آدمی نے اللہ سے کہا اگر تیرے ہی لیے میں نے عمل کیا تو چٹان کو ہٹا دے۔ وہ چٹان ہٹ گئی تھی مکمل۔ یہ وسیلہ دیا تھا میرے پیارے ساتھیوں، مزدوری کی حفاظت کی، اجرت کی حفاظت کی، امانت کی حفاظت کی میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مصیبت سے بچایا، مصیبت سے بچایا۔ آج معاملہ کیا ہے؟ کوئی ملازم ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی مزدور ہے، مہینہ ہو گیا، تنخواہ 10,000 روپیہ ہے، ہاتھ میں پکڑا رہا ہے 5,000، اور کہاں آدھا، ابھی ہاتھ بڑا ٹائٹ چل رہا ہے، حالات صحیح نہیں ہے، اگلے مہینے لے لینا۔ کیا کہتا ہے؟ اگلے مہینے لے لینا، ابھی حالات صحیح نہیں ہے، 5,000 دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کی اجرت دے دو، اس کی مزدوری دے دو، اس کا کام ختم۔ اب تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس کے حق میں تصرف کرو، ٹال مٹول کرو، کام ختم، مزدوری دو، اجرت دو۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ حالت صحیح نہیں ہے، بعد میں لے لینا۔ اگر اسی آدمی کو، اسی مکان مالک کو، اسی دکان مالک کو، کارخانے کے مالک کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مزدور اپنا مکان بیچ رہا ہے، اس مزدور کے پاس چپکے سے رات میں جائے گا اور کہے گا تم مکان بیچ رہا اپنا؟ ہاں، کسی کو مت دینا، تمہارا مکان میں خریدوں گا، تمہارا مکان میں خریدوں گا۔ ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ حالات بڑے خراب ہیں، ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے، لیکن وہی مزدور اپنا مکان بیچ رہا ہے مجبوری کی وجہ سے۔ وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کسی کو مت دینا، میں خریدوں گا۔ یہ ہمارا حال ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارا حال ہے۔ آج دین کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، آج دین کے لیے، نیکیوں کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ ہم بہانہ کر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے۔ ایک آدمی سے کہا گیا دین کا بہت بڑا کام ہے، اس میں آپ تعاون کرو، کہنے لگا نہیں نہیں، بہت ہی زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت ہی زیادہ مصیبتیں ہیں، اور بہت ہی ٹینشن ہو رہی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ منع کر دیا صاحب، پتا چلا 5 دن کے بعد فلاں جگہ پر 3 کروڑ کا مکان لے لیا۔ دین کے لیے ہم نہیں کریں گے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے، اپنے پیسوں کے ذریعے سے تم جنت کو خریدو، تمہارے لیے اچھا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ سے بچنا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم اللہ کی راہ میں دو۔ حضرت عائشہ سے فرمایا تھا اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کھجور کی جو گٹھلی ہے نا، آدھی گٹھلی صدقہ کر کے جنت حاصل کرو۔ اور اتنا پاورفل عمل ہے یہ۔ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اب دعا کے مستحق ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں گے، آپ نیکیاں کریں گے تو ہو سکتا دعا قبول ہو یا نہ ہو، عذاب قبر میں تکلیف ہو یا نہ ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا ہے، عذاب قبر بند ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ آپ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، لیکن 100 روپے اٹھا کر کے اپنے باپ کے نام سے صدقہ کر دیا، فوراً قبر کا عذاب بند ہو گیا۔
اتنا زبردست. میرے پیارے ساتھیوں, تو حقوق العباد کے تعلق سے بات چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ سب کے حصے مقرر کر دیے. آپ قرآن پڑھو, نماز کا حکم ہے, نماز کے بارے میں یہ بتلا دیا گیا کہ نماز پڑھو, اس کی تفصیل نہیں بتلائی. تفصیل اور تشریح کس نے کری؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی نماز کی. کیا سنتیں ہیں, کیا نوافل ہے, نماز کا طریقہ کیا, اللہ نے نہیں بتایا قرآن کریم کے اندر, حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ نے روزے کا حکم دیا, صرف حکم دے دیا کہ تم روزہ رکھو, اللہ نے تفصیل نہیں بتائی. تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. حج کے بارے میں حکم دیا, تفصیل نہیں بتلائی. زکات کے بارے میں حکم دیا, تفصیل نہیں بتلائی. اللہ کے نبی نے تفصیل بتلائی. اور جب وراثت کا معاملہ آیا, جب حقوق کا, وراثت کا, حصوں کا بٹوارہ کا مسئلہ آیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تشریح فرما رہا ہے, خود تفصیل بیان کر رہا ہے مکمل طریقے سے 3 آیات کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ. بیوی کو کتنا ملے گا, شوہر کو کتنا ملے گا, ماں کو کتنا ملے گا, باپ کو کتنا ملے گا, بھائیوں پر بہنوں کو کتنا ملے گا, رشتہ داروں کو کیا کیا ملے گا, پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے میرے پیارے ساتھی. لیکن آج اس سے ہم پہلو تہی کر جاتے ہیں, نظر انداز کر جاتے ہیں. اور عجیب و غریب مسئلہ ہے. کوئی آدمی کیا کرتا ہے, مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر رہا ہے, بیٹوں کو دے رہا, بیٹیوں کو دے رہا, کہہ رہا کہ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں بیٹا دے یا نہ دے, حق تلفی کر جائے, اس لیے اپنی زندگی میں کر رہا ہوں, برابر سروا حصہ کر کے میں جا رہا ہوں. یہ غلط ہے. مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے. تم اپنی زندگی میں دو, اپنی اولاد کو دو, برابر سرابر دو, کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن وراثت تقسیم نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں. وراثت اسی کو کہا جاتا ہے, ورثہ اسی کو کہا جاتا ہے جب مرنے کے بعد تقسیم ہو. وہ اب بھائیوں پر ذمہ داری ہے کہ اپنی بہنوں کو دے یا نہ دے, اپنے برابر سرابر طریقے سے حصہ لگائے یا نہ لگائے. یہ لوگوں, تم اپنی بہنوں کی شادیوں میں دہیز مت دو, وراثت میں حصہ دو, وراثت میں حصہ دو. کتنی ایسی بہنیں ہیں بلک رہی ہے, مظلوم ہیں, بھائیوں سے پریشان ہیں, حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں, حصہ نہیں دیا جا رہا ہے. ان کا کیا حال ہوگا. سارے حقوق ہڑپ کر کے, غصب کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, سر پہ ٹوپی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, اور کندھے پر سونے والا رومال بھی ہوتا ہے, اور رو رو کے دعا بھی کر رہے ہیں, تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے, بڑے جاننے والے. لیکن معاملات میں کیا ہے بھائی, معاملات تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. کیا آپ کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ آپ کو آپ کی عبادتیں کہاں جا رہی ہے, کس کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کو نہیں چاہیے, ہم کو نہیں چاہیے. بھائی کیا کہتے ہیں, یعنی انہوں تو منع کرتے نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے بھائی؟ اس لیے نہیں لیں گے کہ بھائیوں نے کہہ دیا کہ اگر تم نے لے لیا اس گھر کا دروازہ بند ہو جائے گا تمہارے لیے, تعلقات ختم ہو جائے گی. بہنیں ڈر رہی ہے کہ ہم نے مان لیا ہماری تعلقات ختم ہو جائیں گی, بھائی چھوٹ جائیں گے, رشتہ خراب ہو جائے گا, اس لیے خاموش ہے. کیا میرے پیارے ساتھی, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو حصہ دو. شادیوں میں خرچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اگر اس تعلق سے اگر تم نے پہلو تہی کی, اگر تم نے ہر کسی کو مارا وراثت کے معاملے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن زبردست طریقے سے اس قدر سجا دے گا, اس قدر سجا دے گا, اس کا تصور بھی نہیں ہوگا. یہ حقوق العباد ہے, معاف نہیں ہوں گے. اور میں نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک خود کہہ رہا ہے تلک حدود اللہ. ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد, حصے مقرر کرنے کے بعد, کس کو کتنا ملے گا, لاسٹ میں یہ مہر لگا دی کہ تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ ویدخلہ نارا خالدا فیہا. یہ میرا اصول ہے, میرا قانون ہے. جو نافرمانی کرے گا, جو نافرمانی کرے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا. حالانکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مشرکین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مشرک اور کافر جہنم میں. یہاں پر خالداً فیہا, ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا.
اب محدثین نے مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ ہمیشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک لمبی مدت تک، ایک لمبے ٹائم تک، لمبی مدت تک جہنم میں پڑا رہے گا۔ جو وراثت کے تعلق سے پہلو تہی کرے گا اور حق مارے گا، عدل و انصاف کے ساتھ حق نہیں دے گا اور دوسروں کا حق غصب کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مظلوم لوگ ہیں، یہ ظلم ہے، ظلم مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث دیکھ لو، آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں گئے، صحابہ بھی خیبر میں گئے۔ ایک صحابی رسول رفع بن زید نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیہ کیا، ایک غلام، وہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگا، آپ کی سواری کی خدمت کرنے لگا۔ جہاد کا میدان ہے، سواری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سواری سے وہ کجاوا اتر رہا ہے، وہ غلام جو ہدیہ کیا گیا تھا وہ بھی جہاد کر رہا تھا، کہیں سے ایک تیر آیا دشمن کی طرف سے، اس کی کن پٹی پہ وہ تیر لگا، وہ زمین پر گرتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بشارت ہو اس کے لیے، یہ تو جنت کے اندر چلا گیا، یہ تو جنتی ہے، یہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ ایسا نہ کہو، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے۔ کیوں گئے جہنم میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تلاش کرو اس کی تھیلی، اس کے بستے کی تلاشی لو۔ تلاشی لی گئی تو پتہ یہ چلا اس کے بیگ سے، اس کے تھیلے سے ایک چادر نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس نے چادر چھپا لی تھی، لے لی تھی، اب وہی چادر جہنم کی آگ بن کر کے اس پر بھڑک رہی ہے، وہ جہنم کے اندر جل رہا ہے۔ ایک چادر کی وجہ سے وہ آدمی جہنم میں جا رہا ہے۔ لیکن آج اگر پورا مکان، پوری زمین اگر ہڑپی جا رہی ہے، غصب کیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کل قیامت کے دن؟ مال غنیمت میں خیانت کی کرنے کی وجہ سے وہ آدمی اگر جہنم میں جا سکتا ہے تو بیت المال میں خیانت کرنے کی وجہ سے وہ آدمی جہنم میں کیوں نہیں جائے گا؟ لوگوں کے مال جمع ہے، اس میں خیانت کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں کیوں نہیں جائے گا؟ یہ خیانت اور یہ چوری کرنے کی، کیونکہ اس کو حق ہی نہیں تھا، اس سے پہلے اس نے لے لیا تھا۔ اور دوسری حدیث، آپ جس کا حق چھینو گے وہ بددعا دے گا، وہ اپنی زبان سے بھی بددعا دے گا، اپنے دل سے بھی بددعا دے گا، اور مظلوم کی بددعا سے تم بچو، کیونکہ یہ بددعا براہ راست اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور فوراً مال کھانے کا الزام وہ تہمت ہے، دنیا میں اس کی سزا ہے، اس کو ڈنڈے مارے جائیں گے، دنیا کی سزا ہے، آخرت میں اللہ سزا دے گا ہی۔ وہ الزام ہے، تہمت ہے، اگر کوئی غلط الزام لگا رہا ہے وہ سزا کا مستحق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اس سے نمٹے گا، یہ الزام ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر تو خیانت کر رہا ہے، قوم اور لوگوں اور جماعت کے مالوں میں جو خیانت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بخشے گا نہیں۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ مسلم شریف کی حدیث، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا، مروان بن حکم کا دور آیا، تو سعید بن زید یہ صحابی رسول تھے۔ کون تھے؟ یہ صحابی رسول تھے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان پر ایک عورت نے الزام لگا دیا، اور کیا لگایا کہ اس نے میری زمین ہڑپ لی، میری زمین کو قبضہ کر لیا۔ مقدمہ دائر کیا مروان بن حکم کے پاس، بلایا گیا سعید بن زید کو اور کہا کہ تم نے اس عورت کی زمین لے لی۔ انہوں نے کہا کیسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سن رکھی ہے کہ جس نے اگر کسی کی ایک بالش زمین ہڑپ لی، ایک بالش زمین کو قبضہ کر لیا، غصب کر لیا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ وعید سننے کے بعد اس عورت کی زمین میں کیسے لے سکتا ہوں، کیسے دبا سکتا ہوں؟ مروان بن حکم کہنے لگے تو کہہ رہی ہے، اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، لیکن
سعید بن زید کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عورت اگر کہہ رہی ہے تو میں اپنا حق چھوڑ رہا ہوں، میں اپنا حق دے رہا ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حق پر ہوتے ہوئے لڑائی کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو کل قیامت کے دن جنت کے اطراف میں، جنت کے ایک کنارے میں ایک گھر دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں اس شخص کو جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے۔ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی ہے، اس لیے اپنا حق چھوڑ رہا ہوں، جاؤ دے دو۔ عورت لے کر کے چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بد دعا بھی کی سعید بن زید نے کہ عورت اگر جھوٹی ہے یا اللہ تو دنیا میں اس کو اندھا بنا دے، دنیا میں اس کو اندھی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اور راوی حدیث کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ اروا نامی عورت اندھی بن گئی، دیوار پکڑ پکڑ کر کے وہ چلنے لگی، ڈنڈے کے سہارے سے وہ چلنے لگی۔ اس کی زمین پر ایک کنواں تھا، اس کنویں میں جا کر کے گری اور گرتے ہی وہ مر گئی۔ لوگ آئے، دیکھا کہ وہ عورت گر گئی ہے، اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی، اوپر سے مٹی ڈال کر کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب وہی کنواں اس کے لیے قبر بن گیا۔ تو بددعا سے بچنا چاہیے، بددعا سے بچنا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ سب کے حقوق کو پورا کرو اور ظلم زیادتی سے بچو، حق قلبی سے بچو، کیونکہ یہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ دیگر گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ بندوں سے جو ریلیٹڈ ہے، بندوں سے جو معلق یہ گناہ ہے، یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ دنیا میں معافی تلافی کر کے چلے جاؤ، اور نہ تمہاری زندگی، تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین سب کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مظلومین کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ جو کاروبار سے پریشان ہے، تجارت سے پریشان ہے، اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بھی اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح مطیع پروردگار اولاد عطا فرما۔ جو رشتے ناطے سے پریشان ہیں، گھروں میں جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کی نیک تمناؤں کے مطابق اچھے گھرانے میں رشتہ کر دے۔ یا الہ العالمین جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر ایمان اسلام کے ساتھ جب ہمارا